مسلمان وہاں چلے گئے، وہ چلے گئے تو چلے گئے۔ بعد آؤ اگر ہم نے اعلان جہاد کر دیا تو ہم جو بچ ہوئے ہیں ہم بھی تمہارا گلا کما کر کے چھوڑیں گے۔ جب ابوالکلام آزاد نے وہاں پر تقریریں کی تھی، جب ہندوستان کے اندر علماء میدان میں اترے تھے، ہندوؤں کی چلتی ہوئی تلواریں رک گئی تھی، اور جو کروڑوں مسلمان وہاں ہندوستان میں بچ گئے تھے ان کے لیے وہ والے علماء اور مذہبی رہنما چھتری بن گئے تھے۔ اختلاف یوں احمد ہوا تھا کہ وہاں باقی بچنے والے مسلمانوں کے لیے ایک رستہ بن گیا تھا۔ آج تک ہندوستان کا مسلمان وہاں پر ہندوؤں سے لڑ رہا ہے، اپنی مساجد بنا رہا ہے، مدارس بنا رہا ہے، مذہب کا تحفظ کر رہا ہے، ہندوؤں کا مقابلہ کر رہا ہے، اسمبلیوں میں جا رہا ہے، مختلف عہدوں پہ آ رہا ہے کہ ہمارا ہندوستان پہ حق ہے۔ حالانکہ ہندو جو انتہا پسند ہے وہ کہتے ہیں جی تسی اپنا ملک لے لیا، تسی جاؤ، لیکن جنہوں نے اختلاف کیا تھا وہ وہاں پہ ڈٹے ہوئے، وہ وہاں مسلمانوں کا تحفظ کر رہے ہیں۔ خیر یہ بات تو اختلاف کی میں کر رہا تھا۔ اب میں آتا ہوں کہ پاکستان کے بنانے میں مذہبی لوگوں کا، مولویوں کا کیا کردار تھا۔ ٹائم بہت کم ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ پاکستان جب بننے کی تحریک چلی، میں کہتا ہوں کہ اگر اس تحریک میں مذہب کا رنگ، اسلام کا رنگ اور اسلامی جنون کا رنگ نہ بھرا جاتا، پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ یہ جنون تھا کہ ایک الگ پاکستان بنے گا، اس پاکستان کے اندر اسلام کا قانون نافذ ہوگا، ایک ملک ہوگا جس کے اندر اسلام کا پرچم بلند ہوگا، ایک ملک ہوگا جہاں پر عدالتیں انصاف کریں گی، ایک ملک ہوگا جہاں پر زکوٰۃ کا نظام نافذ ہوگا، ایک ملک ہوگا جو پوری دنیا کے اندر ایک اسلامی اسٹیٹ ہوگا۔ یہی وجہ تھی، بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، عورتیں کیا، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، قریہ قریہ، گلی گلی یہ آواز گونج رہی تھی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ یہی جذبہ تھا، یہی جنون تھا، یہی محبت تھی، یہی عشق تھا کہ جو لوگوں کو مجبور کر رہا تھا۔ پھر جب پاکستان بننے کا وقت آیا تو پاکستان بننے سے پہلے اس تحریک میں علماء تھے جو اپنی تحریروں کے ذریعے سے، جو اپنی تقریروں کے ذریعے سے، جو اپنے واعظوں کے ذریعے سے قوم کے جذبات کو ابار رہے تھے۔ وہ علامہ شبیر احمد عثمانی تھے، وہ مولانا اشرف علی تھانوی تھے، وہ مولانا ظفر احمد عثمانی تھے، جو لوگوں کے جذبات کو ابار رہے تھے۔ اور بننے سے پہلے جب یہ کے پی کے جو صوبہ ہے، صوبہ سرحد، یہاں پہ ہوا جی ریفرنڈم کروایا، لوگوں سے پوچھو کہ یہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ۔ صرف مولوی تھے جنہوں نے جا کے جوشیلی تقریریں کی اور لوگوں کو قائل کیا، اور ریفرنڈم میں لوگوں نے ووٹ دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ایک علاقے میں ریفرنڈم ہوا، وہاں بھی مولوی نے کردار ادا کیا، اور پھر یہ مولوی کا کردار تھا کہ لوگوں کی ذہن سازی کی ہوئی تھی کہ جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا تھا تو لوگوں کو ایسی محبت تھی پاکستان کے بننے کی۔ دنیا کی تاریخ میں کس ملک کے بننے میں اتنی قربانیاں ہوگی، کس ملک کی بنیاد میں اتنا خون ہوگا، کس ملک کی بنیاد میں اتنی ہمت ہوگی کہ جب پاکستان بنا تو کسی بوڑھے سے پوچھ لو کہ جب پاکستان بنا تھا ہزاروں جوانوں کو ذبح کر دیا گیا تھا،
جب پاکستان بنا تھا تو لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تھے. جب پاکستان بنا تھا تو کئی دریا خون سے رنگین ہو گئے تھے. نہریں لاشوں سے اٹ گئی تھی. جوان بچیوں نے عزتوں کو بچانے کے لیے خودکشیاں کی تھی. 60 تمہیں دہشت گرد لگتا ہے, تمہیں انتہا پسند نظر آتا ہے, تمہیں بنیاد پرست لگتا ہے, تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ پاس قربانیاں دی گئی تھی. مذہبی جذبات ابھارنے کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے بچے ذبح کروا دیے تھے, اور پھر پاکستان جب بنا تھا تم کہتے ہو مولوی کا کردار نہیں. پاکستان کی بنیاد پر, پاکستان کے بننے کے بعد دو جگہوں پر, ایک مغربی پاکستان کراچی میں, دوسرا مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں جشن کشائی کی تقریبات ہوئی تھی. دو مسٹر محمد علی جناح ہی تھے بانی پاکستان, لیکن کراچی میں بھی جشن کشائی کے موقع پر پاکستان کا جو پرچم لہرایا تھا وہ ایک مولوی تھا, وہ ایک عالم تھا.